इंडिपेंडेंट उर्दू पॉडकास्ट। नवाज शरीफ को तो कोई ख्याल नहीं आया क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है, यानी इंसानों के लिए कोई इसके दिल और दिमाग में कोई गोशा जगह नहीं है। और मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मगर ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। अरे अरे अरे, ये असल नहीं नकल है। जब से पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स का मौसम आया है, इस किस्म की वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की जाली या मुबैना तौर पर असली या जाली कह सकते हैं, इसको क्या कहें सर? बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ तो कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर असली हैं और कुछ जाली हैं जो इसलिए सामने लाई गई हैं कि ये साबित किया जा सके कि ऑडियो में जाली भी बन सकती है, तो वो जो असली वाली है वो जाली है। तो अगर आप मेरी बात समझ सकें, जो कि मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा मैं क्या रहा हूँ, बट ये जाली और असली में काफी कंफ्यूजन हमारे सुनने वाले जरूर शायद समझ गए होंगे। लेकिन ऐसी सोशल मीडिया पर ये ऑडियोज शेयर की जा रही हैं, इससे शायद अपोजिशन में बैठी तहरीक इंसाफ की तरफ से शायद ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ऑडियो मैनिपुलेट करना शायद इतना मुश्किल काम नहीं। जो पैरोडीज आई हैं या जो नकल बनाई है उन्होंने शहबाज शरीफ की और मरियम की, उससे तो यही लगता है कि ये शायद पीटीआई वालों का काम ही है और वो ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान की जो भी आई हैं वो गलत हैं। लेकिन अभी तक मैंने कोई मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसी नहीं देखी ऑडियो जो सामने आई हो, तो लगता यही है कि तहरीक इंसाफ वाले ही इसके पीछे हैं। ऐसा ही लगता है। इंडी उर्दू पॉडकास्ट के साथ मैं हूं असफंदियार याह्या, और जो दूसरी आवाज आप सुन रहे हैं ये है नामी गनामी इंडिपेंडेंट उर्दू के मैनेजिंग एडिटर। थोड़े खामोश रहते हैं लेकिन तज्जिया इनका मैं कहता हूं इनकलाबी टाइप होता है। हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं और आज हम बात करेंगे कि क्या ये ऑडियो लीक्स का कोई नतीजा निकलेगा या माजी के कई सियासी तूफानों की तरह खामोशी से ही ये कहानी भी चंद दिन में खत्म हो जाएगी। मेरे साथ इस सियासी स्कैंडल, नहीं मालूम कि इसको स्कैंडल कहा जाए या नहीं, ये कहना दुरुस्त होगा कि ये स्कैंडल है। स्कैंडल तो है, लेकिन पाकिस्तान में एक मसला ये भी रहा है ना कि स्कैंडल्स तो बहुत आए हैं, तारीख भरी है ऐसे स्कैंडल्स से सियासी, लेकिन कभी हम उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। अक्सर में वो कहते हैं ना स्टॉर्म इन द टी कप, तो ये चाय की प्याली में एक तूफान तो आया हुआ है, तो इसको तूफान यकीनन कह सकते हैं सियासी। वैसे हारून साहब क्या कहेंगे कि ये सियासी तूफान किस तरफ जा रहा है? ये क्या जो निगरान हुकूमत है, जो इस वक्त इक्तदार में हुकूमत है, क्या उनके लिए अच्छा है या उनके अगेंस्ट जा रहा है? देखें, अब जो हैकर है ना वो भी बड़ा चालाक उस्ताद आदमी है। उसने अब तक तो जो मैं समझ पाया हूँ कि दोनों तरफ से लीक्स आई हैं, 2 इमरान की आई हैं और 2 शहबाज शरीफ पार्टी की आई हैं, तो उसने बैलेंस रखा हुआ है अभी तक। मुकाबला 2-2 से बराबर है और वो बैलेंस ख़राब नहीं करना चाह रहा। लेकिन जो फरीक हैं पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, वो मेरे ख्याल में अपने अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपकी अपनी तहकीक इस पे काफी गहरी है? आप क्या समझते हैं आपकी अपनी तहकीक के मुताबिक ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये मेरे ख्याल में आई डोंट नो 10 मिलियन या 20 मिलियन या 100 मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और इसी की तह के लिए हुकूमत ने एक कमेटी भी अब बना दी है जो तहकीकात करेगी, और राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला उसके हेड हैं। और पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा भी दिया कि जी हम बहुत करीब पहुंच गए हैं और कुछ हमने नताइज जो हैं वो अखज़ कर लिए हैं। और उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म का स्वाबदीद है कि वो ये नताइज जो हैं वो अब आवाम के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो देखना यही है कि शहबाज शरीफ साहब आवाम को एतमाद में लेते हैं कि नहीं लेते। तो जो हैकर है उसका कोई हदूद अरबा कुछ पता नहीं, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कहाँ गया और कहाँ गायब हो गया। गायब तो नहीं है, अभी भी वो है कि शायद और भी ऑडियोज आए उसकी तरफ से, और ये भी इतलात थी कि जी वो कोई 8 GB का ये ऑडियो है। मुझे नहीं लगता कि 8 GB होगा, हो सकता है ज़्यादा ही हो, क्योंकि जो मुद्दत आप देख रहे हैं कि फरवरी मार्च से लेके और शहबाज शरीफ की अभी पिछले महीने की ऑडियो जो बज़ाहिर लीक हुई है, तो वो काफ़ी ठंड प्रोग्राम के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था वज़ीर आज़म हाउस में, उसको एक्सेस थी
اور کافی بڑی فائلیں اس کے پاس ہوں گی. پتہ نہیں اس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ بیٹھ کے ساری سن رہا ہوگا, لیکن وہ بڑا اسٹریٹجکلی چلا رہا ہے ابھی تک آڈیوز. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کوئی بھی حربہ ہو ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے. اور اس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے, اور اس کے لیے پیسے بھی شاید کچھ مانگ رہا تھا, کچھ یہ بھی خبریں تھیں کہ شاید وہ یہ ڈیٹا سیل بھی کرنا چاہ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کسی کو ملا ہے کہ نہیں ملا. ایسے بائرس تو بہت ہوں گے. سب سے پہلے تو امریکہ اور جو باقی بڑے انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ شاید یہ لینا چاہیں کہ سنیں کہ آخر ان کے بارے میں اس میں کیا بات چیت ہے, کچھ اگر ہے ریلیونٹ, اور ان کے انٹرسٹ کی کیا چیزیں ہیں اس میں. تھوڑا اپنے سننے والوں کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. 24 ستمبر کو اسلام آباد میں وزیر اعظم کے دفتر میں مبینہ طور پر ریکارڈ کیے گئے آڈیو کلپس آن لائن لیک ہو گئے. یہ بات چیت مبینہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام کے درمیان ہوئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ یہ ریکارڈنگ وزیر اعظم کے دفتر میں غیر رسمی گفتگو کے دوران کی گئی تھی, اور اس میں مریم نواز کے داماد کے منصوبے کے لیے بھارت سے صنعتی مشینری درآمد کرنے پر بات چیت کی گئی تھی, جس پر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اس طرح کے اقدام سے وہ تنقید کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے سیاسی حریفوں سے. تو اس کے بعد جب حالات تھوڑے سامنے آنا شروع ہوئے, پریس کانفرنسز بھی ہوئیں, آپ نے دیکھی, ہم نے دیکھی, اس میں ایک مزے کی بات ہارون صاحب جو شاید سب کو نظر آئی وہ یہ تھی کہ نہ تو پرائم منسٹر آفس نے اور نہ ہی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے فون پر ہونے والی اس بات چیت کی تردید کی, اور نہ ہی اس کے خلاف کچھ بولا کہ نہیں ایسا بالکل ہے ہی نہیں. تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, ابھی تک تو دونوں فریق پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون دونوں انکاری اس سے نہیں ہیں. جو پہلی عمران خان کی آڈیو سامنے آئی تھی اس میں بھی اس کے بعد فواد چودھری کا فوراً ریئیکشن آیا تھا کہ جی اس آڈیو سے تو ہمارا پہلے والا موقف جو ہے وہ اس کی توثیق ہوتی ہے اور بالکل سولیڈیفائی ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی کوئی ایسی ڈائریکٹ اس سے انکار نہیں کیا. تو کہیں تو میرا خیال میں کچھ تھوڑا بہت تو سچ ہوگا اس میں. اب کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ اس کمیٹی کے لیے ہے کہ وہ معلوم کر کے دے. جیسے میں نے کہا کہ اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے سارے ہی استعمال کر رہے ہیں, لیکن نون والے بھی کر رہے ہیں, اور مریم نواز نے اس بارے میں کیا کہا آپ بھی سنیں. اس کو میں خواہ فتنہ نہیں کہتی, جو چیز آپ اس کی اٹھائیں اس میں سے سازش نکلتی ہے. تو ان کا اصل نام تو سازش خان ہونا چاہیے. اور آپ یہ بتائیں کہ آج جو لیکس آئی ہے اس میں لوگوں کو وہ کیا کہتا رہا؟ لوگوں کو کہتا رہا کہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والے برے ہیں, اور لوگوں پہ جھوٹے ہارس ٹریڈنگ کے الزام لگاتا رہا, اور بند کمروں کے پیچھے وہ ارکان کی اپنے ممبرز کی خرید و فروخت کی منڈیاں لگا کے بیٹھا رہا, اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شرک ہے, جو یہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اگر یہ شرک ہے تو سب سے بڑے مشرک تو اس لحاظ سے خان صاحب خود ہوئے. یہ تو آپ نے سنی مریم نواز کیا کہتی ہیں ان آڈیو لیکس کے بارے میں, لیکن سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی ان لیکس کے بارے میں کافی کچھ کہہ چکے ہیں. بلکہ وہی پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ کہا تھا ٹویٹ کے ذریعے کہ یہ ایک ڈارک ویب میں اس کو بیچا بھی جا رہا ہے, اور منیمم اس کی اماؤنٹ $3,50,000 سے شروع ہو رہی ہے, جو کہ 5 ملین سے بھی تجاوز کر سکتی ہے. وہ کیا کہتے تھے آئیے سنتے ہیں. میں جب سائنس منسٹر تھا میں نے بڑی دفعہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی, کیبنٹ میں بھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ دیکھیں ہماری سائبر سیکورٹی کا کوئی حال نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بھی ہیکر جو ہے وہ ہمارے ہاں انٹروڈ کر سکتا ہے, اور یہ بھی جو کام ہے مجھے نہیں پتا, تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا, بٹ میرا شک یہ ہے کہ شاید یہ اس میں پاکستان سے زیادہ یہ انڈین ہیکرز کا. یہ پہلا ایک آڈیو لیک ہے جس کو باقاعدہ پرائم منسٹر آفس لیک کر رہا ہے, اور اس پہ تو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس پاکستان اس کے اوپر فوری طور پہ نوٹس لیں اور ان کی تحقیقات اناؤنس کریں اور ان کو بھی شامل کریں تفتیش. اچھا جی, تحریک انصاف کا آڈیو کی تحقیقات کا مطالبہ تو مان لیا گیا ہے, اب یہ بھی کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی, وہی جانچ پڑتال کرنے کے بعد بتائے گی کہ انڈیا اس میں انوالو تھی یا نہیں تھی. لیکن اعلیٰ عدلیہ کی اگر بات کی جائے تو ابھی تک اپنے آپ کو اس سیاسی تنازع سے دور رکھنے میں عدلیہ کامیاب ہوئی ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ارون صاحب؟ جی بالکل, مطالبہ تو پی ٹی آئی کر رہی ہے, اور ہر اس کی طرح کہ جی اعلیٰ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے اچھا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ اس میں نہیں پڑ رہی. ایک اور سیاسی تنازع ہے جس کو سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے حل کرنا چاہیے, اور جو ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے, FIA ہے, باقی ہے,
سائبر کرائم ونگ سارے ہیں، لیکن وہ کس کام کے لیے ہیں وہ بتائیں نا کہ انڈیپینڈنٹلی کہ جی یہ ہے یا نہیں ہے. اب حکومت اس میں ڈنڈی مارتی ہے، کیا کرتی ہے، وہ بھی ایک خطرہ رہتا ہے. پاکستان میں تو کچھ بھی سچ واضح طور پر کبھی سامنے مشکل ہی سے آتا ہے. تو دیکھنا ہے کہ کیا یہ کمیٹی اور کب تک نتائج سامنے آتے ہیں اس کے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پاکستانی سیاست میں بہت سارے اسکینڈلز آئے، بلکہ کیا کیا اسکینڈل نہیں آئے، کس کس کی پگڑی نہیں اچھالی گئی، اور نتیجہ اکثر 0/0 ہی نکلا ہے. اگین میں آپ سے ایک ہی چیز دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس ٹائم پلڑا کس کا بھاری نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا آپ کا کتا ٹامی میرا کتا کتا، وہ والا حساب ہو رہا ہے. ہر کسی کو لگ رہا ہے کہ پوائنٹ سکورنگ وہ کر رہے ہیں اور جیتتے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ PMLN ہو چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو. میرے خیال میں اس وقت ہیکر جیت رہا ہے، باقی دونوں ہار رہے ہیں، کیونکہ دونوں کے کپڑے جو ہیں نا وہ گندے کپڑے عوامی سطح پر دھوئے جا رہے ہیں، اور ہیکر جو ہے وہ مزے لے رہا ہے، چسکیاں لے رہا ہے. وقت بے وقت وہ ایک آدھ آڈیو چھوڑ دیتا ہے بازار میں، جو کہ ڈیبیٹ بالکل دوسری طرف مڑ جاتی ہے. پہلے سائفر پہ تھی، پھر ہارس ٹریڈنگ کی طرف چلی گئی، پھر انڈیا سے پلانٹ پہ چلی گئی. لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ گفتگو ہوئی ہے، جو کہ بڑی حساس جگہ ہے. پاکستان کے سارے اہم فیصلے وہاں ہوتے ہیں، وزیر اعظم وہاں بیٹھتا ہے، سب کے ساتھ مشاورتیں کرتا ہے. اگر وہاں آڈیو سیف نہیں ہے تو سوال تو اٹھنے چاہیے کہ آخر کون تھا اس میں، اور یہ جو سیکیورٹی لیپس ہے اتنا بڑا نیشنل لیول کا، اس کے پیچھے کون ہے. وہاں تو ایٹم بم کے بارے میں بھی باتیں ہوتی ہیں ہوں گی کہ جی پاکستان نے کہاں رکھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں، کپڑا مپڑا اس پہ کوئی مارتا ہے نہیں مارتا، چلنے لائق ہے نہیں ہے، ٹیسٹ کون کرے گا. تو وہ اس طرح کی گفتگو بھی اگر لیک ہو گئی ہے تو یہ تو بہت سیریس بریچ ہے سیکیورٹی کا. تو آئی ہوپ کہ سیاست تو اپنی جگہ، لیکن جو اصل میں مسئلہ ہے سیکیورٹی بریچ کا، اس پہ بھی کوئی توجہ دی جائے گی. وہ کہتے ہیں نا the jury is out، اور پاکستانیوں آپ ہم سب مل کر اس کا انتظار ہی کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ جو کبھی سامنے کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا، that remains to be seen. سنتے رہیے انڈیپینڈنٹ اردو پوڈ کاسٹ.